ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس پر دن بدن قرض چڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر میں جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں، تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ شخص دوسرے شہر گیا، بہت کام ڈھونڈا مگر اسے کوئی کام نہ ملا اور وہی لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتا۔ یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی۔ جب گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں تمہارے گھر کا کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا، اس کو گھر میں رکھ دو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو، کرتی رہی۔ وہ مجبور عورت اس گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے میاں کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے مگر اس کا میاں نہ آیا۔ ایک رات جب وہ روتے روتے سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی تھی کہ امام فرمانے لگے، اے لوگو بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے؟ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا، آج 22 رجب ہے۔ امام نے کہا، یاد رکھنا جب کوئی ہمارا چاہنے والا خلوص دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کا وقت تھا، اس نے دیکھا تو وہ رات 22 رجب کی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جستجو میں لگ گئی۔ نیاز کیا، دعا مانگی، یہ عمل چل ہی رہا تھا کہ وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہ ایک دور چوبے وطن اس کا میاں تھا، وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جب ایک کلہاڑی جب درخت کو لگی تو جیسے ہی درخت کٹا تو اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کر کے خزانہ لے کر اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا۔ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے میاں کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس رات میری نیاز دے کر اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ میاں بیوی ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ عالی شان گھر نظر آیا۔ کنیزوں سے پوچھا کہ یہ گھر اتنا بڑا اور عالی شان ہے کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ گھر اس نوکرانی کا ہے جو کچھ عرصے پہلے آپ کے ہاں خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں اور اس کو بلا کر لاتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ، نیاز کا، خواب کا، خلوص دل سے شہزادی کو سناتی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس تاریخ میری نظر دو، میں نے دل سے نظر کی تو اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا تھا، یقیناً اس کے میاں نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اب یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ وہ نیب وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب
صحیح سے نہ دے سکا۔ نیب وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو جلال آیا۔ بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا اور کہا، اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور خربوز اپنے رومال میں باندھ لیا، چاہا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر پر عتاب آیا تھا، اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے، جس نے وزیر اعظم کی چگلی کھائی تھی، بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجھا موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزہ کو نہ کھایا تھا، بلکہ اسی طرح رومال میں باندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھایا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید رکھو، صبح کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی۔ کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کا قصہ منوان بیان کیا اور کہا کہ مجھے نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی؟ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ العرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدق دل سے اس نیاز کی بھی نیت۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور صبح کو شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم، تم اتنے عرصے سے کہاں تھے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزہ کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت متعب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوان بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور اس نے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعات بیان کر دیے، جس کو سن کر بادشاہ بھی مصدق دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر فائز کر دیا۔ چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا گیا۔ خداوند جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے، مومنین مقاصد دل بر آئیں، آمین ثم آمین۔